ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى سبحانه في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق اللہ العلی العظیم. محترم ناظرین، السلام علیکم. آج میں آپ حضرات کی خدمت میں سورہ قدر کی تفسیر اور اس کے فوائد اور اس کے فضائل لے کر حاضر ہوا ہوں. کل کی گفتگو آپ حضرات کے ذہن عالیہ میں محفوظ ہوگی، جس میں میں نے شب قدر کی فضیلت بیان کی تھی. کیا فضیلت ہے، اور اس انا انزلنا سورہ کی بھی کچھ فضیلتیں بیان کی تھیں. اس کے آگے کو ہم بات کو بڑھاتے ہیں. سب سے پہلے ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. سہارا اللہ کے نام کا، جو کہ رحمان و رحیم ہے. ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا، اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے. فرشتے اور روح اس رات میں اپنے پروردگار کے حکم سے احکام لے کر نازل ہوتے ہیں. یہ شب طلوع صبح تک سلامتی ہی سلامتی ہے. محترم ناظرین، امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں کو وصیت فرمائی کہ جب تمہیں کوئی مرض لاحق ہو جائے تو ایک مٹی کا نیا برتن لے لیں اور اس میں پانی ڈالیں، اور اس پر سورہ قدر 30 دفعہ پڑھیں. پھر اس پانی میں سے پئیں، وضو کریں اور جسم پر پانی ڈالیں. جب پانی کم ہو جائے اس میں اور پانی ڈالیں. 3 دن تک ایسا کریں. انشاءاللہ اس بیماری سے چھٹکارا مل جائے گا، یعنی کوئی سی بھی بیماری ہو. محترم ناظرین، اکثر و بیشتر ہم پریشان ہوتے ہیں اور کسی نہ کسی سے نسخہ معلوم کرتے ہیں، کسی نہ کسی سے طریقہ معلوم کرتے ہیں، دعا کا طریقہ معلوم کر لیتے ہیں، قرآنی سوروں کا طریقہ معلوم کرتے ہیں کہ بتائیے کون سے سورے کا فائدہ کیا ہے. ہم بیمار ہیں، کون سا ایسا سورہ پڑھیں جس سے ہمیں شفا مل جائے، کون سا ایسا عمل انجام دے کہ جس سے شفا مل جائے. عمل کا مطلب یہ کہ جو معصومین علیہ السلام نے بیان کیا. باقی میں اور کوئی عمل نہیں جانتا ہوں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن میں وہی عمل جو معصومین علیہ السلام نے بتایا. عمل مطلب کام کرنا. وہ جو معصومین بیان کریں کہ اس دعا کو ایسے پڑھو، اس سورے کو ایسے پڑھو، تو یہ فوائد حاصل ہوں گے، اور اسی میں فائدہ ہے. باقی عام انسان کے کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن اکثر و بیشتر ہم پریشان رہتے ہیں. اس پریشانی کا مثال کے طور پر ابھی کورونا چل رہا ہے. چونکہ امام علیہ السلام نے کسی بیماری کو معین نہیں کیا کہ یہ صرف فلاں بیماری پہ کام کرے گا، یہ بیماری سے نجات ملے گی. تو کوئی بھی بیماری ہو، چاہے وہ کورونا وائرس ہی کیوں نہ ہو، اگر ہم اس عمل کو انجام دیں اپنے گھر میں، تو انشاءاللہ مجھے یہ امید ہے کہ چونکہ صادق آل محمد نے کہا ہے، لہٰذا انشاءاللہ اس کورونا وائرس سے بھی نجات ملے گی.
بیماریوں سے نجات ملے گی۔ باقی جو احتیاطی تدابیر اور ڈاکٹرز جو کہہ رہے ہیں اس پر عمل کرنا تو لازمی ہے، وہ ضروری ہے۔ تہذیب الاحکام میں روایت ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، جب شب قدر آتی ہے تاکہ اس میں لوگوں کے مقدرات کی تشکیل کی جائے، اور اس شب اللہ اپنے اوامر بھی نازل کرتا ہے، ایک منادی عرش کے نیچے ندا دیتا ہے، جو شخص اس رات امام حسین کی مبارک قبر پر حاضری دے اس کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ خدا ہم سب کو شب قدر میں زیارت امام حسین کی توفیق عطا کرے۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص اپنے برادر ایمانی کی قبر پر آئے اور 7 مرتبہ اس کی قبر پر سورہ قدر کی تلاوت کرے اور دوران تلاوت اپنا ہاتھ قبر پر رکھے تو اللہ ایسے آدمی کو قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھے گا۔ قیامت کی ہولناکی ایسی ہے کہ جس سے ہر انسان گھبراتا ہے، لیکن اس سے اگر نجات چاہتے ہیں تو جو امام نے فرمایا انا انزلنا 7 مرتبہ قبر میں پڑھیں تو پڑھنے والے کو بھی راحت ملے گی کہ قیامت کی ہولناکی سے نجات۔ اور باقی جو قبرستان میں لوگ دفن ہیں، جس کی قبر میں پڑھیں گے اس کے ساتھ ساتھ جو دفن ہیں ان کو بھی فائدہ ملے گا۔ ایک حدیث میں آیا ہے، رسول اکرم نے فرمایا، جب شب قدر پوری کائنات پر سایہ فگن ہوتی ہے، اللہ جبرائیل امین کو حکم دیتا ہے کہ وہ زمین کی طرف جائے۔ جناب جبرائیل فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ زمین کی طرف آتے ہیں، ان کے پاس ایک پرچم ہوتا ہے اور اسے کعبہ کی پشت پر نصب کر دیتے ہیں۔ اس پرچم کے 600 پھریرے ہوتے ہیں، ان میں سے 2 پھریرے ایسے ہوتے ہیں جو کبھی نہیں کھلتے سوائے شب قدر کے۔ جب وہ کھلتے ہیں تو مشرق و مغرب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ جناب جبرائیل ملائکہ کو لے کر اس امت مسلمہ پر معمور کرتے ہیں، اور پس وہ عبادت گزاروں کے پاس ملائکہ آتے ہیں جب کوئی قیام میں ہوتا ہے یا قعود میں یا رکوع میں ہوتا ہے، سجدے میں، ذکر میں یا تسبیح میں ہوتا ہے، ان سب کو سلام کرتے ہیں ملائکہ اور ان کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں، اور جب وہ دعا مانگتے ہیں بارگاہ خداوندی میں تو وہی فرشتے آمین کہتے ہیں۔ اب آپ سوچئے محترم ناظرین کہ جس کی دعا میں فرشتے آمین کہہ دیں، کیا اس کی دعا بارگاہ رب العزت میں نہیں پہنچے گی؟ یقیناً پہنچے گی، اور رب العزت اس کی دعا کو بھی مستجاب کرے گا۔ فرشتے آمین کہتے ہیں، اور یہ سلسلہ طلوع فجر تک یعنی سورج نکلنے تک جاری رہتا ہے۔ جب فجر طلوع کرتی ہے تو جبرائیل امین ندا دیتے ہیں، کہتے ہیں اے فرشتوں واپس چلو، واپس چلو۔ اس وقت وہ فرشتے جناب جبرائیل سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان عبادت گزار بندوں کو انعام میں کیا دیا ہے؟ چونکہ ان بندوں نے پوری رات عبادت کی ہے، ہم دیکھتے رہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، آخر اللہ نے ان کو اس پوری رات عبادت کا انعام کیا دیا اپنے بندوں کو؟ تب جبرائیل کہتے ہیں اللہ نے اپنے بندوں پر نظر رحمت و بخشش فرمائی ہے۔ اللہ جس بندے پر نظر رحمت کرے، نظر بخشش کرے، اس کا کیا مقام ہوگا، اور ان کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ کس کے؟ وہ جنہوں نے شب قدر میں عبادت کی ہے، اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا، ان پر نظر رحمت کی، ان کی بخشش فرمائی، سوائے 4 کے۔ جبرائیل امین نے فرمایا 4 آدمی یہ ہیں، پہلا جو ہمیشہ شراب پیتا ہے، نمبر 2 والدین کا نافرمان، اللہ اکبر، یعنی جس نے بھی والدین کی نافرمانی کی لاکھ وہ عبادت کرتا رہے،
اسے کوئی فائدہ نہیں ملے گا، لاکھ وہ نیکی کرتا رہے اسے کوئی فائدہ نہیں ملے گا، لاکھ وہ خیرات کرتا رہے کوئی فائدہ نہیں ملے گا، چونکہ والدین کا نافرمان ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ قطع رحم، یعنی جو رشتہ داری توڑے، تعلقات ختم کرے، قطع کرے وہ، اور اس کے بعد شاجن۔ لوگوں نے رسول اللہ سے پوچھا یہ شاجن کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو لوگوں کے تعلقات کو قطع کرنے کی کوشش میں رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ محترم ناظرین، اب ذرا غور کریے آپ کہ اتنی فضیلتیں تو ملیں گی، یعنی گناہ بھی معاف، خدا کی رحمت، اس کی بخشش ہمارے شامل حال، اور ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، یعنی اگر ہم شب قدر میں عبادت کریں گے۔ لیکن اس شب قدر کی عبادت سے پہلے ہم غور کر لیں، شراب تو نہیں پیتے، امید ہے مومن تو کوئی بھی شراب نہیں پیتا، لیکن کم از کم یہ تو غور کر سکتے ہیں کہ کیا ہم والدین کے نافرمان تو نہیں ہیں۔ اس شب قدر عبادت کرنے سے پہلے اپنے والدین سے ہم گفتگو کریں کہ آخر آپ یہ بتائیے کہ آپ ہم سے ناراض تو نہیں ہیں، اگر ناراض ہیں تو ہمیں معاف کر دیجیے تاکہ ہم شب قدر جو عبادت کریں گے تو اس کا ہمیں فائدہ ملے انشاءاللہ۔ اس کے بعد قطع رحم اور شاجن یہ چیزیں ہیں، انشاءاللہ کل کی گفتگو میں والدین کی نافرمانی کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کروں گا، اور اس گفتگو کو میں اور آگے بڑھاؤں گا۔ جب تک کے لیے خدا حافظ، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔